بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور تم اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا. اے ایمان والو، تم اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تکلف مت پکارو، جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بے تکلف اور بے محابہ پکارتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے. محترم و معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ ہم سب اللہ پاک کے شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے. جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ یہ یقیناً اللہ ہی کا فضل تھا کہ ہمیں ہر سال کی طرح رمضان المبارک نصیب ہوا ہے، ورنہ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال تک ہمارے ساتھ تھے اور اس سال نہیں. تو اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ہم ادا کریں کم ہے. اللہ پاک تاحین حیات جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، زندگی ہے، اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک دکھاتا ہے. پھر حدیث پاک ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا اور لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتا ہے. کسی کا آپ کے ساتھ احسان ہو، خیر خواہی ہو، تو یہ فرض بنتا ہے کہ اس خیر خواہی کے بدلے ہم اس کا شکریہ ادا کریں. لہذا اس نسبت سے میں سب سے پہلے ہمارے شہر نندربار کے قدیم ترین، مقبول ترین ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب، جو میرے بھی ایک سرپرست ہے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے یہاں کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے اور
کچھ دنوں کے لیے یہاں مجھے تفسیر کرنے کی دعوت دی۔ خصوصاً حضرت مولانا اور ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، جن کا نام میں جانتا ہوں اور لوگوں کے نام نہیں جانتا ہوں، جمعہ میں بیان کے لیے آنا ہوتا تھا یہاں پر۔ کچھ دن یہ تفسیر کی یہاں سعادت ملی ہے، درس قرآن کی کہیے، تفسیر قرآن کی کہیے، یا تذکیر بالقرآن کی بات، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا۔ تو جب تک بھی یہ تفسیر ہوگی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، 8-10 دن جتنے بھی دن ہیں، کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ میں خود پہلے سے دوسری جگہ تفسیر کرتا ہوں رمضان میں۔ میں نے حضرت کو بتایا بھی تھا کہ 10-12 سال سے گجرات میں ایک جگہ تفسیر ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے چونکہ اس سال 7-8 دن کا وقت تھا، تو حضرت نے مشورہ کر کے دعوت دی کہ آپ خالی ہے تو ایسے ہی ہمارے یہاں آ جائے۔ بہرحال یہ میرے لیے سعادت مندی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے جامعہ اشاعت المکل کوا کے اس ضلع نندربار، جس کا جامعہ اشاعت المکل کوا سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہاں یہ تفسیر کی سعادت مجھے بھی حاصل ہو رہی ہے۔ ویسے حضرت نے جو کچھ انٹروڈکشن کہیے یا پھر جو تعارف کہیے جو کیا ہے، میں ویسا نہیں ہوں۔ من دانم کے من آنم، فارسی کا مقولہ ہے کہ میں جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ یہ حضرت کا اس گنہگار کے ساتھ حسن ظن ہے۔ بہرحال بات کو مختصر کرتے ہوئے، چونکہ مختصر دن ہے اور یہ جو سورت ہم نے شروع کی ہے حضرت کے مشورے سے، سورہ حجرات 26ویں پارے کی یہ سورت ہے، 18 آیتیں ہیں اس سورت میں اور 2 رکوع ہیں، لیکن اس سورت میں اتنی زیادہ سماجی اور معاشرتی باتیں ہیں کہ یہ 2 رکوع کے لیے 2 مہینے چاہیے۔ قرآن پاک کی باتیں، لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ 8 دن میں کہ کسی طرح ہم اس کو سمجھ سکیں۔ لیکن درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات بھی 8 دن میرا ساتھ دیں۔ قرآن پاک کی اس سورت کی تفسیر سننے سے پہلے ہم 2-4 باتیں سن لیتے ہیں، جس کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن کے حقوق ہے جس کو ہم ابھی مختصر میں سنیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کے حقوق ہم پر جو لازم ہے، ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن دونوں کو بہت گہرا جوڑے ایک دوسرے سے، بہت خاص نسبت ہے رمضان المبارک سے قرآن پاک۔ اس کی وجہ ہے قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، جو قلندر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بات وہ ایسے ہی نہیں بول دیتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بولتے ہیں، جس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں کہ اللہ پاک نے دوسرے پارے میں خود فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن نازل کیا گیا۔ اور اسی بات کو 30ویں پارے میں بھی اللہ نے پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر شب قدر میں اتارا۔ تو شب قدر کون سے مہینے میں آتی ہے سر؟ شوال میں، رمضان المبارک، اور قرآن بھی رمضان المبارک میں۔ اور ماشاءاللہ نندربار میں تو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، مجھے امید ہے کہ کچھ علمی باتیں،
کیونکہ حضرت نے فرمایا ہے کہ سمپل اور سادہ انداز میں، اور میں کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں خود خاندے سے ہوں، جلگاؤں ضلع سے، تو لیکن کچھ علمی باتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے کہ قرآن 2 مرتبہ نازل، قرآن کا نزول 2 طریقے سے، ایک اللہ تعالیٰ کے پاس سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، بیت العزت جہاں پر ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، آخری آسمان پر ایک ساتھ پورا کے پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت اور آسمان دنیا پر آیا، ایک ساتھ پورے 30 بار۔ اس ایک ساتھ نازل ہونے کے لیے قرآن میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے، جو اکثر یوز ہوا ہے، انزلنا، انزلنا، انزلنا بولتے ایک ساتھ کسی چیز کو اتار دیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں دوسری مرتبہ جو نازل ہوا ہے وہ وہاں آسمان دنیا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتہ جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ کتنے سال میں نازل ہوا حافظ عمار صاحب؟ پورے 23 سال، 23 ایئرس۔ تو وہ 23 سال آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس نازل ہونے کے لیے قرآن پاک میں نزلنا آیا ہے، نزلنا بہت گہری زبان ہے، عربی زبان، آپ نے تلاوت کیا ہوگا، کئی مرتبہ پڑھا ہوا، انا نحن نزلنا الذکر، اور جہاں وہ پہلا نازل ہو رہا ہے انا انزلنا، کلیئر۔ بہرحال قرآن پاک شب قدر میں اور رمضان میں جو نازل ہوا وہ ایک ساتھ لوح محفوظ سے وہاں آسمان دنیا پر، بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کل گزشتہ کہ تقریباً جتنی آسمانی بکس ہیں، توریت، زبور، انجیل، وہ سب بھی ڈیٹ اور تاریخ کے حساب سے رمضان ہی کے مہینے میں آئی۔ جتنے بھی نبیوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں وہ رمضان کی تاریخ کے اعتبار سے رمضان کے مہینے میں اتری آئی۔ توریت کے متعلق آتا ہے کہ 1 رمضان، انجیل کے متعلق آتا ہے کہ 6 رمضان، اور زبور کے متعلق آتا ہے کہ 18 رمضان۔ کچھ دوسری بھی تاریخ ہو سکتی ہے لیکن رمضان ہی کی تاریخوں میں یہ کتابیں آئی ہے، اور ایسے ہی قرآن پاک کو بھی اللہ نے اس مہینے میں ہمارے لیے منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے، پسند کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا جوڑ ہے، اور خود حدیث پاک ہے۔ ابھی میں بائک پر، میرا لڑکا گاڑی چلا رہا تھا تو میں پیچھے سے وہ کتاب میں پڑھنے لگا تو وہ اچانک وہ حدیث آ گئی کہ الصوم والقرآن یشفعان، ایک جملہ ہے حدیث پاک کہ روزہ، رمضان کا روزہ اور قرآن پاک، یہ دونوں ایک ساتھ انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ بندے کی سفارش کرنے کے لیے، مغفرت کے لیے اللہ کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے، روزہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور ضروریات سے روک دیا تھا، میں نے اس پر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا، فشفعنی فی، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ قرآن بھی کھڑا ہوگا، قرآن کہے گا یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات میں نیند سے روک دیا تھا، رات میں میرے سامنے یہ قرآن پاک تیرے سامنے، تیرے گھر میں یا اپنے گھر میں، یہ جہاں بھی ہوتا تھا، اے اللہ پاک تیرے کلام کی یہ تلاوت کرتا تھا، اور میں نے اس کو نیند سے روک دیا تھا، اے اللہ پاک میں تیرا کلام، تو تیرے اس بندے کی، تیرے اس کلام کی نسبت سے میری شفاعت قبول کر۔ بلکہ عجیب بات ہے، حضرت پیر ذوالفقار نے فرمایا ہے، پیر ذوالفقار کا نام سنا ہے آپ نے، کہ قرآن پاک انتہائی خوبصورت اور ینگ اور نوجوان کی شکل میں آئے گا۔ قرآن پاک کل قیامت انتہائی خوبصورت،
اور جس بندے نے بھی قرآن پاک سے اپنا تعلق رکھا تھا، قرآن پاک نوجوان کی شکل میں آ کر کہے گا کہ اے اللہ، تیری محبت کی خاطر تیرے کلام سے اس بندے نے محبت رکھا تھا، تو آج ہی قیامت کے دن اس کی معافی اور اس کی سفارش قبول فرما، ورنہ میں تیرا کلام نہیں۔ میں بہت حوالے سے بات کر رہا ہوں، قرآن کہے گا اس طرح سے۔ اس لیے بہت خوش نصیب ہے ہم کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی کتاب سے جوڑا ہے۔ اس لیے میں یہ حدیث بھول جاؤں گا، اس لیے میں اس کو ابھی ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حافظ قرآن کل قیامت میں، حافظ قرآن کل قیامت میں ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن 10 لوگوں کا نام جہنم کی لسٹ میں آ گیا تھا۔ 10 ایسے لوگ جن کا نام جہنم میں آ گیا تھا، ان کی سفارش کرے گا حافظ قرآن۔ بڑی عجیب بات لکھی ہے حضرت پیر ذوالفقار نے کہ اس کے خاندان میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، ہزاروں لوگ ہوں گے اس کے خاندان میں، لیکن وہ 10 کیسے لوگوں کی سفارش کرے گا حافظ قرآن؟ 10 ایسے لوگ جن کا نام جہنم میں آ گیا تھا، لیکن جہنمی ہونے کے باوجود وہ اس حافظ قرآن سے محبت رکھتے تھے۔ وہ بھلے ہی ان کے اعمال جیسے بھی تھے، لیکن اللہ کا کلام جس کے سینے میں تھا اس سے محبت رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کی سفارش کریں حافظ قرآن۔ اس لیے اگر ہم علماء اور حفاظ سے اپنا دل صاف رکھ کر ان سے محبت رکھتے ہیں تو دوستو یہ اجر اور اس کا صلہ تو قیامت میں معلوم۔ ہم کچھ نہیں دے سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑی عجیب بات ہے حضرت، حدیث پاک ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کنٹری کا، ایک ملک کا گورنر بنا کر بھیجا کہ جاؤ، معاذ بن جبل سے حضور بہت محبت رکھتے ہیں، بلکہ اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اے معاذ میں تمہیں فلاں کنٹری کا میں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ لیکن اس وقت حضور پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے وقت سواری پر سوار کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ حضور پیدل چل رہے ہیں اور حضرت معاذ سواری پر سوار۔ حضرت معاذ کو شرم آئی، حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں سواری پر سوار ہوں اور آپ پیدل چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا معاذ، میں تمہارا احترام اور عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ تم حافظ قرآن۔ اللہ پاک ہمیں علماء اور حفاظ کی قدردانی کی توفیق نصیب کرے۔ میں آ رہا ہوں آن دا ٹاپک اب کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر 5 حقوق۔ شارٹ کر کے ہم بات کو مختصر کر دیتے ہیں کیونکہ جو وقت ہے ہمارا اتنا ہی ہونا چاہیے، آدھا گھنٹہ 25 منٹ انشاءاللہ، پھر دیکھتے ہیں بعد میں، کیونکہ بستی یوں ہی نہیں بستی، بستے بستے بستی۔ بہرحال پہلا حق ہمارے اوپر قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم زبان اور دل دونوں کے ساتھ اللہ کے اس کلام پر ایمان رکھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ایمان رکھیں، زبان سے بھی اقرار کرے کہ اللہ یہ تیرا سچا کلام ہے، اے اللہ تو نے جو کچھ فرمایا ہے یہ سب کچھ سچ ہے۔ عجیب واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، چونکہ عوام کے کام کا ہے، آپ لوگوں کے کام کا ہے، اس لیے میں بول دیتا ہوں، کیونکہ یہاں بیٹھنے کے بعد آدمی ٹاپک تو لاتا ہے ذہن میں، لیکن جب بات چلتی ہے تو بہت کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور ہمارے استاد محترم کی کتاب ہے فلاح دارین، مولانا فاروق صاحب مدنی کا نام آپ نے سنا ہی ہے، حضرت نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک ان پڑھ کسان، گوار، دیہات اور کھیڑے پاڑے میں رہنے والے بزرگ تھے، جن کو الف کا بھالا بھی معلوم نہیں تھا، ہم بولتے ہیں اس کو الف کا بھالا بھی یاد نہیں، ان کا انتقال کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا۔ اتفاق سے ایک دو دن کے بعد قبرستان سے بہت خوشبو آنے لگی، قبر بہت مہکنے لگی، لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر سے بہت خوشبو آ رہی ہے، معلوم کیا کہ یہ کس کی قبر ہے، تو فلاں بچوں کے بیٹوں کے باپ کی ہے، اور وہ کسان تھے اور ان کو کچھ پڑھنا وڑھنا نہیں آتا تھا۔ قبر کو کھولا گیا، دیکھا گیا، انتہائی خوبصورت غالیچہ، پھول، بوٹے، خوشبو وغیرہ وغیرہ سب اس میں۔ بہرحال قبر بند کر دی گئی، اور پھر بیٹوں سے لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے ابو کا کیا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے قبر ہی مہکنا شروع ہو گئی؟ تو بیٹوں نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں ہے خاص عمل کیا تھا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں، ہم اتنا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اناری ہے، کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، یہ یہاں ہمارے گھر میں مٹی کے گھر میں محراب بنا ہوا ہے، اور وہ محراب بولتے ہیں، ہماری عام بھاشا میں محرام بولتے ہیں اس کو، جو ہوتے تھے مٹی کے گھروں میں، وہاں وہ کتاب رکھی ہوئی اس طرح کی موٹی ابھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ابو روزانہ وہ کتاب نکالتے، کھولتے وضو کرنے کے بعد، اور ہر ورق پر انگلی پھیرتے، اے اللہ یہ جو تو نے فرمایا یہ بھی سچ ہے، مجھے پڑھنا تو نہیں آتا ہے، اے اللہ یہ جو تو نے کہا ہے یہ بھی سچ ہے، یہ جو تو نے کہا ہے اس پر بھی میرا یقین اور ایمان ہے، دل سے بھی ایمان لاتا ہوں اور زبان سے بھی ایمان لاتا ہوں، اور پھر اس کو بند کرتے، اس کا بوسہ لیتے اور رکھتے۔ اس وقت کے لوگوں نے فرمایا کہ بس یہی وجہ ہے کہ دنیا ہی سے قبر جنت بن گئی۔ آپ نے سنا ہوگا نا حدیث کہ قبر بندے کے لیے، انسان کے لیے یا تو جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے یا پھر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو، اللہ کے اس کلام سے ہمیں محبت بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ماشاءاللہ اپنے ایمان کو اور مضبوط رکھیں۔ دوسرا حق جو ہمارے اوپر بنتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو پڑھنا، جو ورڈ یوز ہوتا ہے تلاوت کا زیادہ، تلاوت یہ قرآن کے لیے خاص ہے، اور پڑھنا پڑھانا یہ دوسری بکس کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو پڑھنا قرآن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دوسری بکس کے لیے، لیکن تلاوت اونلی قرآن کی تلاوت۔ میں اس ٹاپک پر اس لیے میں نے فوکس کیا ہے زیادہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ قرآن کا تعلق رمضان سے بہت ہے، اس لیے ہمارا یہ مہینہ قرآن کی تلاوت سے زیادہ بیزی ہونا چاہیے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ، اور نہ بول رہا ہوں۔ میں جس مسجد میں تفسیر کرتا ہوں گجرات میں، پھلوڑ اس جگہ کا نام ہے، 200-250 سال پرانی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں 10 دن قیام کرتے ہیں۔ میں وہاں کی روٹین بتا رہا ہوں روزانہ کی قرآن پاک تلاوت کی، اور اس میں بھی ینگ بوائز زیادہ، نوجوان لڑکی، کبھی کبھی ان کی تلاوت کی پابندی دیکھ کر مجھے شرم آتی ہے کہ یار میں عالم حافظ ہو کر اتنا ٹائم نہیں دے پاتا ہوں، یہ لوگ کتنی پابندی سے تلاوت، تہجد کے وقت تک رات میں تراویح پڑھ کر وہ لوگ جاتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر جو بھی ہے وہ تلاوت تراویح پڑھ کے جاتے ہیں، کھانا وانا کھا کے 11 بجے فریش ہو کر آتے ہیں۔ کچھ نوجوان لڑکے، میرے ذہن میں ان کا نام بھی
وہ نوجوان لڑکے چائے وائے لے کر تھرماس میں آ جاتے ہیں، 11 بجے سے سحری کے وقت وہ گھر پہ جاتے ہیں، پوری رات تلاوت کا عمل جاری رہتا ہے، پوری رات۔ میں یہاں کسی کی کمی بیان کرنے کے لیے نہیں، ہمیں ترغیب شوق دلا۔ پھر فجر کے بعد وہ آرام کر کے 11 ساڑھے 11 بجے ان کا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں لوگ آنا، 1 2 3 4 ظہر تک 11:30 بجے سے مسجد فل۔ اذان سے 15 منٹ پہلے مسجد میں اکثر لوگ آ جاتے ہیں، وہ تلاوت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر ظہر بعد ختم خاجگان ہوتا ہے۔ میں درخواست کیا میں نے حضرت سے بھی اور حافظ صاحب سے بھی کہوں گا کہ چہل درود کی مجلس یہاں بھی ہم کو قائم کرنا ہے انشاءاللہ، کہ 40 درود یہاں پڑھے جائے، کوئی بھی حافظ صاحب وغیرہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا ہو، کوئی بھی ایک نماز کے بعد، یا تو ظہر تفسیر کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو، جو بھی ہو۔ پھر عصر کے بعد میں نے اکثر دیکھا کہ ان لوگوں کا گھر پہ جانے کا معمول نہیں ہوتا، وہ مسجد ہی میں ہوتے ہیں، مغرب تک فل تلاوت چلتی ہے، اور پھر وہ مغرب بعد افطار وغیرہ کر کے جن کو جانا ہوتا ہے افطار کے لیے وہ جاتے ہیں، باقی مسجد میں ہی ہوتے ہیں، اور پھر وہ مغرب افطار کے بعد چلے جاتے ہیں، کھانا وانا فارغ ہو کر تراویح کے لیے 15-20 منٹ پہلے ان کا شروع ہو جاتا ہے اذان سے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے اندازے کے مطابق 17-18 گھنٹے قرآن کی تلاوت سے مسجد آباد ہے۔ کسی کا 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے، کسی کا 3 دن میں ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، نوجوانوں کی بات۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ نے ہمارا اتنا ماشاءاللہ مرکز، یہ مرکز تو پہلے بھی تھا، آج بھی اللہ نے اور اس کی نورانیت میں اضافہ کر دیا، اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے اور اللہ کے اس گھر کو ہمیشہ قیامت تک آباد رکھے۔ تو اس طرح بھی ہم آباد تلاوت قرآن۔ بس میں 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں بے شمار، میں کتاب لایا ساتھ میں، 40 حدیثیں صرف تلاوت پر جمع کیا ہے مصنف نے، تلاوت پر، تلاوت کی فضیلت پر۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، عبداللہ بن مسعود، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہ، کہ جو کوئی چاہے حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کر لے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف تلاوت کرنے کے بدلے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، ایک حرف۔ پھر آگے حضور فرما رہے لا اقول الف لام میم حرف، حضور فرما رہے میں ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ الف لام میم یہ تینوں ملا کر ایک حرف ہے، بلکہ تینوں میں ایک حرف صرف کون ہے؟ الف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی اگر الف صرف اگر کوئی بول دیتا ہے الف، لام بھی بولنا ضروری نہیں ہے۔ 4 رکعت فرض کا ثواب اس وقت ملتا ہے جبکہ بندہ پوری 4 رکعت پڑھے، 4 رکعت کی نیت باندھا اور ایک رکعت پڑھ کے چلا گیا گھر پہ، تو وہ 1 بھی گئی اور 4 بھی گئی۔ لیکن قرآن کریم کا معاملہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ الف لام میم میں سے صرف الف بول دیا تو 10 نیکیاں لکھ دی گئی۔ مولانا تو الف لام، حضور نے فرمایا کہ الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان میں ہر نیکی کا ڈیمانڈ بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث کہ نفل کا ثواب فرض، ایک فرض کا ثواب 70 فرض، تو گویا کہ 70% ایک نیکی کا عمل رمضان میں ہوتا ہے، اور عام دنوں میں قرآن کا ایک حرف تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں، اور رمضان میں ایک نیکی کا پرسنٹ 70% ہو جاتا ہے۔ آپ کاؤنٹ کیجئے اس حساب سے ایک حرف کی تلاوت رمضان میں 700 نیکی۔ ارے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حساب نہیں ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ ہمارا گمان ہوتا ہے گننے اور کاؤنٹ کرنے کا، وہ تو کہتا ہے میں تو بے حساب بھی دیتا ہوں۔ تلاوت کا اہتمام، حضرت نے بھی فرمایا کہ کبھی کبھی انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، حدیث میں نے پڑھا ابھی سفر میں آتے ہوئے، ان هذه القلوب یصدع،
ان دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ حضور نے جواب دیا 2 باتوں سے، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت۔ میں نے عجیب واقعات پڑھا بھی آتے آتے گاڑی پر بیٹھ کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول صرف رمضان میں 63 قرآن پاک ختم کرنے کا، یقین نہیں آئے گا۔ ایسے ان کے ایک اور شاگرد ہے، ان کے شاگرد سعید القطان کا واقعہ لکھا ہے، ان کے زمانے کے لوگوں نے لکھا ہے کہ 20 سال تک مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، 20 سال تک۔ ایک بزرگ نے وصیت کی اپنے گھر والوں کو کہ اس گھر میں بیٹھ کر، یہ کونے میں بیٹھ کر کبھی گناہ مت کرنا۔ اس کونے میں بیٹھ کر پوچھا کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا کہ اس کونے میں بیٹھ کر میں نے 6000 قرآن کی تلاوت کی۔ حضرت بہرحال میرے خیال سے وقت اچھا، تلاوت قرآن یہ دوسرا۔ تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، سمجھانا۔ سمجھانا تو علماء کا کام ہے، سمجھنا سب کا کام ہے۔ سمجھانے ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ حضرت شیخ کی فضائل اعمال آپ نے پڑھی ہوں گی کہ 14 علوم چاہیے قرآن سمجھانے کے لیے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں بھی علماء، مفتیان کرام، محدثین عظام عطا فرمایا ہے سمجھنے کی۔ حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا آتے آتے کہ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ تم یہ چاہتے ہو کہ روزانہ بلدحان اور عقیق وہاں بازار ہوتے ہیں، وہ بازار میں جاؤ اور بغیر کسی گناہ کے روزانہ، بغیر کسی گناہ کے بازار سے تمہیں فری میں 2 اونٹنیاں مل جایا کرے، تم ایسا چاہتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا ضرور چاہتے، 2 اونٹنیاں بڑی قیمتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل ایسا بتا رہا ہوں، نہیں خرید کر لاؤ، کہ 2 اونٹنیاں تم بغیر کسی گناہ کے خرید کر لاؤ۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ تم روزانہ مسجد میں جاؤ اور مسجد میں جا کر تم قرآن پاک کی 2 آیتیں سیکھو۔ سیکھو یعنی ترجمہ سیکھو، اس کا مطلب سیکھو، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے وہ سیکھو۔ اگر 2 آیتیں سیکھ کر آتے تو 2 اونٹنیوں کا ثواب، 3 آیتیں سیکھ کر آ رہے 3 اونٹنیوں کا ثواب، 4 تو 4 اونٹنیوں کا ثواب۔ قرآن پاک کو اگر کوئی بغیر سمجھے، ہاں وہ بات رہ گئی میری، میں اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ابھی میں نے جو حدیث بیان کیا کہ حضور نے جو اگزامپل دیا تھا کہ 1 حرف پر 1 نیکی، تو کیا اگزامپل دیا گیا حدیث میں؟ الف لام میم۔ تھوڑا بات ذہن میں رکھیے، نوجوان ینگ بوائز سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ الف لام میم کی مثال دیا، علماء جانتے ہیں موجود ہے، آپ ٹرانسلیشن قرآن کا دیکھیں گے جہاں بھی الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد جہاں بھی آیا ہے وہاں ترجمہ خالی ہے، اٹ از ناٹ ٹرانسلیشن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے حروف مقطعات کا ٹرانسلیشن خود حضور کو بھی نہیں بتایا۔ دس از دا کوڈ، یہ کوڈ تھا، راز تھا، یہ ترجمہ نہیں بتایا ان حروف کا۔ لیکن حضور نے یہ اگزامپل ایسے لفظ کی کہ جس کا ترجمہ بھی ہم نہیں جانتے، جس کا ٹرانسلیٹ بھی ہم نہیں جانتے، وہ بھی اگر تلاوت کریں گے تب بھی ثواب ہے۔ سمجھ کر پڑھیے یا بغیر سمجھے پڑھیے، دونوں طرح، آم کے آم کنڈلی کے دام۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین۔ تو سمجھیں گے تو ڈبل ثواب۔ حدیث پاک میں کہ اگر آپ 1 آیت قرآن پاک کی سیکھتے ہیں تو ڈبل ثواب مضاعف، اور 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب 1 آیت سمجھ کر اگر پڑھ لیں گے، 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے ظہر کے بعد۔
سوال کے بعد تو میرے لیے بھی ہارڈ تھا. میں نے حضرت سے کہا کہ میں روزانہ اپ ڈاؤن کروں گا کل کنواں سے کیونکہ میری فیملی ہے، لیکن پھر بھی حضرت نے درخواست کی تھی، میں نے اس کو قبول کیا اور میں نے کوشش کیا کہ میں جاؤں. بہرحال میں بات کو یہاں پر اینڈ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. ہاں، تیسرا حق کہ ہم عمل کریں، قرآن کو جو ہم سیکھے اس پر عمل کریں. عمل کرنے کے بعد ہم لوگوں کو بھی پہنچانے کی کوشش. بلغوا عنی ولو آیہ، جو ہمارے ایک آیت بھی ہو تو میری طرف سے پہنچاؤ. اب انشاءاللہ آئندہ کل سے سورہ حجرات کی ہم باقاعدہ تفسیر شروع کر دیں گے. اس صورت میں سماجی معاشرتی مسائل بیان کیے گئے زیادہ تر. دین کے 4 حصے: معاشرت، عقائد، عبادات، معاملات. عبادت بھی ہو، معاملات بھی اچھے ہو، ہمارے لین دین وغیرہ جو بھی ہے، ہمارا عقیدہ ہو، ہماری عبادتیں بھی اچھی ہو. آدمی یہ سمجھے اس لیے میں عبادت ہی کروں گا، نمازیں ہی نمازیں، روزے ہی روزے، اور اس کی سماجی زندگی اچھی نہیں ہے، اس کے معاشرتی لائف اچھی نہیں ہے، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، تو اس کا دین مکمل نہیں. اس لیے اس صورت میں خاص طور سے ہمیں معاشرتی اور سماجی زندگی کو سدھارنے کی تعلیم دی گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم اس کو سنیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے تھے.